لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ لہب ہے اور مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 5 آیتیں ہیں. اس سورت کے اترنے کے یعنی شان نزول ایک واقعے کے تحت اس سورت اتاری گئی. واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دین کی محنت کر رہے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور جھوٹے معبودان باطلہ کا رد کر رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے. آپ جیسے جیسے اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، جس کو سمجھ میں آتی تھی وہ اسلام قبول کرتا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے تیار کردہ دین کو چھوڑتا تھا. لیکن جیسے جیسے لوگ اسلام لاتے گئے تو پھر اللہ رب العزت نے علل اعلان، پہلے تو کیا تھا کہ چھپ چھپ کے دعوت دینی تھی، گھر جا کے دعوت دیتے تھے، ایک ایک کی ملاقات کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. لیکن اب یہ حکم آ گیا کہ اے میرے نبی، اب آپ اسلام کی کھلا دعوت دو. اب چھپ کے دعوت نہیں دیتے، لوگوں کے سامنے اسلام کو صاف طور پہ واضح کر دو اور یہ کہہ دو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو جائے گا. جب آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو حکم دے دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک پہاڑ ہے صفا، جس کو کوہ صفا پہاڑ کہتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کر آواز لگائی. وہاں اس طرح کا دستور تھا کہ کوئی واقعہ پیش ہوتا تو پہاڑ کی چوٹی پر کوئی انسان چلا جاتا اور لوگوں کے بنائے ہوئے جملے سے لوگوں کو دعوت دیتا. تو لوگ اس کو سننے کے بعد یہ معلوم کر لیتے، پتہ لگا لیتے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی خبر دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. تو اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی اور آواز لگاتے ہوئے کہا یا صباحا یا عبد مناف، اے صباح قوم، یا صباحا یعنی یہ قریش کی قوم، اے مکہ کے لوگوں جمع ہو جاؤ، تمہارے سامنے کوئی دین کی بات کرنی ہے. جب ساری قوم جمع ہو گئی تو جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور یوں کہا کہ اگر میں تم کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے اور اچانک وہ آئیں گے اور تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو کیا تم میری اس بات کو سچا مانو گے، تصدیق کرو گے؟ تو ساری قوم نے بیک وقت یہ جملہ کہا اے محمد ہم کیوں نہ کریں گے، آپ تو صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم مانیں گے آپ کی بات کا کہ پیچھے دشمن ہے اور ہم پر حملہ کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے کہنے سے ان کے دل میں عظمت بٹھا لی کہ میرے بارے میں ان کا یہ خیال ہے، مجھے سچ مانتے ہیں، تو پھر آپ نے آگے کہا کہ دیکھیے میرے قوم، تم جن معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو، جس طرح کے تم بت بنا کر پوجا کرتے ہو، وہ تمہارا خدا نہیں ہے، وہ تمہارا معبود نہیں ہے، وہ تمہارا پروردگار نہیں ہے. تمہارا
پروردگار اور ساری کائنات کے انسانوں کا اور ساری مخلوق کا پروردگار صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اے میرے قوم، تم کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، ایک کلمے کی طرف بلایا، تو اس میں سب سے پہلے ان کا سگا چچا ابو لہب، جس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، وہ دشمن ہو گیا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ اے محمد تبلغ لہذا جمعتنا، اے محمد تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پر، اس کام کے لیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، معبودان باطنیات کو چھوڑ کر، ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے ایک خدا پر ایمان لے آئے، اس لیے جمع کیا تھا۔ محمد تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تم ہلاک ہو جائے۔ اور پھر نہ جانے اس کی اس معاملے میں کتنے لوگ شریک ہوئے ہوں گے اور آپ کی ذات رسالت پر کیچڑ اچھالا ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اس کی بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابو لہب اور اس کی فیملی کے بارے میں پوری آیات اور پوری سورت نازل فرما دی، اور اس سورت کا نام بھی لہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ابو لہب تو خود برباد ہو، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، میرے رسول برباد نہ ہو، میرے رسول، میرے نبی، میرے محمد پیغمبر برباد نہ ہو، وہ ہلاک نہ ہو، بلکہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تو برباد ہو، تیرے ہاتھ برباد ہو۔ اور یاد رکھ اتنا نہیں، اللہ فرماتے ہم نے یعنی میں نے تجھ کو برباد کر چکا ہوں، تجھے تباہ کر چکا ہوں۔ مکہ میں آپ جب دعوت کے دین کی محنت کرتے تھے تو آپ کے بہت قریبی لوگ زیادہ دشمن تھے، دور کی بجائے آپ کی فیملی میں زیادہ دشمن تھے۔ ان دشمنوں میں ایک دشمن ابو لہب بھی تھا۔ یہ صاحب حیثیت، مال والا تھا، پیسے والا تھا۔ اس آیت سے ایک چیز کا اشارہ ملتا ہے، نبی کی شان کی گستاخی کرنے والا اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر ظاہراً ہم یہ سمجھے کہ وہ تو کھا رہا ہے، موج کرتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں پناہ لیے بیٹھا ہے، تو یہ ہمارے آنکھ کا دھوکہ ہے، ہماری آنکھ کا اس بات کا دھوکہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ بچانے والی دنیا کی طاقت ہے، اس کو بچا رہی ہے، لیکن دنیا کی طاقت یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکڑی کا چالا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے۔ اسے اللہ کا گستاخ کتنا ہی کسی کی حفاظت میں کھڑا ہو، اسی طرح نبی کی ذات کا گستاخ کتنا ہی کسی کی حفاظت میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک مرتبہ اس دنیا میں ضرور سزا پا کے ہی رہے گا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ نبیوں کی ذات میں کبھی بھی گستاخی نہ کرے۔ آگے آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کہتا تھا کہ محمد جس عذاب سے مجھے ڈراتے ہیں نا آخرت والا، کہ مرنے کے بعد ایک عذاب ہے، جہنم ہے، شعلے ہیں، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میں دولت اور مال دے کر کے عذاب سے چھٹکارا پا لوں گا۔ اللہ نے تبلیغ کر دی، اے ابو لہب اگر تجھے یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے کہ تو اپنے مال کو دے کر کے میرے عذاب سے چھٹکارا پائے گا، نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت، اس نے جو کمائی کی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ دنیا میں بھی اس طرح سے بنا کہ اس کی کوئی بھی دولت اس کو کام نہ آئی۔ کس طرح سے اس کی موت آئی؟ اس گستاخ کی عذاب کیسے مسلط ہوا؟ بدر کی جنگ کے بعد، جنگ بدر کے بعد جو اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے،
تو سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس میں مکہ کے بڑے بڑے بت پرست مشرکین مکہ مارے گئے. تو 6 یا 7 دن کے بعد اس کو ایک بیماری جسم میں لائی ہوئی جس کو طاعون کہتے اور عرب میں اس کو عدسہ بولتے. عدسہ بیماری ایسی تھی کہ اس میں چھوا چھات کا معاملہ کوئی چھو نہیں سکتا تھا. اگر کوئی اس کو چھو لے تو وہ بیماری چھونے والے کو بھی ہو جاتی. جیسے ہمارے ملک میں 2 سال پہلے بیماری ہے اور وہ تو معلوم نہیں آئی اللہ عالم تھی کہ نہیں تھی اس کے بارے میں تو اللہ زیادہ جانتے. لیکن یہ نیگیٹو سوچ اس وقت رکھتی تھی. لیکن یہ بیماری جو ابو لہب کو لگی تھی عدسہ پلیگ کی طاعون کی وہ چھوا چھوٹ کی تھی. تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں تو بیماری بڑھ گئی تھی اور بیمار ہوتا رہا اور کوئی لگاتا ہے ہاتھ تو گھر کے لوگ بھی بیمار ہو رہے. تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اس کے گھر کے لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر کے باہر پکڑا دیا. اب پڑا رہے اب اس کی کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں. اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہا تھا کہ مال دے کے میں عذاب سے بچ جاؤں گا. اب اللہ کہہ رہے بچ کے دکھا. جو بیماری ہم نے تجھے جسم میں لگی ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنے مال سے مدد لے کے دکھا. ہم نے تجھے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ تیرا ایمان تیری بیماری کو دور نہیں کر سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے 3 دن تک مسلسل اس کے جسم میں کیڑے پڑتے رہے. جسم سڑتا رہا بدبو پھیلتی رہی. لوگ اس کی جسم کو دیکھ کے تکلیف میں محسوس کرنے لگے. یہاں تک کہ لوگ سب کے اپنے اپنے علاقے کے قریب کے گھر چھوڑ دیے. جب یہ پورا مر گیا اس کی بدبو پھیلنے لگ گئی تو چند حبشی لوگوں کے ذریعے سے بڑی بڑی بانس کی لکڑیوں کے ذرائع سے اس کو ٹھوسا مار مار کر کے گھسیٹ کر کے ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. یہ ہے انجام بد اس انسان کا جس نے سب سے پہلے اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی. یہ ہے اس انسان کا انجام جس نے سب سے پہلے اللہ کے کلمے کو ٹھکرایا تھا. یہ ہے اس انسان کا انجام جس نے اس دھرتی پر سب سے محمد رسول اللہ کے گستاخی کی تھی. آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا نام لہب تھا. ابو لہب کہتے تھے اور یہ بہت ایک دم چمکتا تھا. اس کا چہرہ تھا وہ چمک والا تھا. کوئلہ جیسے جلتا ہے تو کیسے شعلہ ہوتا ہے تو اس کے نام میں شعلہ تھا. اللہ فرماتے ہیں تجھے اپنے چہرے پر بھی خوبصورتی پر ناز تھا, تجھے اس پر بھی گمن تھا, تو یاد رکھ دنیا میں تو تیرا مال کام نہ آیا, ہم نے تجھے برباد کیا. آخرت کے اندر بھی ہم تجھے شعلے والی آگ کے اندر ڈالیں گے. یہ جسم کو ہم پھر آخرت میں عذاب میں مبتلا کریں گے, شعلے والے آگ میں ڈالیں گے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. وہ بڑھتے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی. ابو لہب تو جلے گا, تو جہنم میں جلے گا, تو جہنم کے شعلوں میں انگاروں میں جلایا جائے گا, لیکن تیرے ساتھ تیری عورت کو بھی جلایا جائے گا. اس کو بھی بڑھت کے اور شعلوں میں ڈالا جائے گا. اس کو کیوں؟ اس کی عورت بھی کیوں؟ اس لیے یہ عورت بھی ہمارے نبی کی بہت خطرناک دشمن تھی. اس کا نام تھا ام جمیل اور اس کے ان کے بھائی کا نام تھا ابو سفیان. ابو سفیان تو بعد میں اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ ان کی بہن تھی ام جمیل. یہ اتنی خطرناک دشمن تھی. حدیث میں ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد, اپنی گردن میں موج کی رسی لیے ہوئی ہے, لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی. کس طرح سے؟ یہ عورت ہمارے نبی کو ستانے کے لیے جنگل میں جاتی ہے. آپ نے دیکھا وہ ببول کے درخت اور وہ بڑی بڑی لکڑیوں کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں لمبے, چوب جائے پیر میں تو پاس ہی دکھائی دیتے. وہ لکڑیاں کا گٹھر بنا کے لاتی
اور پھر جہاں جس راستے سے ہمارے نبی کا گزر ہوتا وہ مٹی کے اندر ان کو دبا دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تو وہ نوکی دے لکڑیاں جس پر کاٹتے تھے وہ ہمارے نبی کے پیروں میں چلے جاتے، چوبتے تھے۔ اس کا شوہر تو علن دشمنی کرتا تھا اور یہ اندر سے پیٹھ پیچھے ہمارے نبی کو ستاتی تھی اور یہ گٹھریاں اٹھا کے لاتی تھی جب لے کر آتی تھی کہ گھر پہ، حالانکہ مالدار عورت تھی، مالدار تھی لیکن تھی کنجوس، تھی وکیل، وہ لکڑیاں ہی جنگل میں جمع کرنے جاتی۔ جب گٹھر کو باندھنا ہوتا تو اس زمانے میں کھجور تھی تو کھجور کی شاخوں کے اوپر سے رسیاں بناتے تھے، لمبی لمبی کرتے اور اس کو بھونتے۔ آپ نے دیکھا جب عورتیں بال کو جب بھونتی ہیں تو 3 حصے کرتی ہیں اور 3 حصوں کا اس طریقے سے بھون کے چھوٹا بناتی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ نے رسیاں بھی اس طرح کی دیکھی ہوگی مضبوط، خصوصاً جب کسی چیز کو کھینچنا ہوتا ہے تو ایسے مضبوط رسے ہوتے ہیں جس کو بونا جاتا ہے، تو بنی ہوئی رسی کو لے کے جاتی، ایک کنارے سے تو گٹھر باندھتی اور ایک کنارے کو اپنی گردن کے اوپر باندھتے، یعنی گٹھر اٹھاتی اس لکڑی کا، اور لکڑی کے اٹھانے کے بعد جو رسی کا حصہ تھوڑا ہی کنارے کا بچا ہے اس سے اپنے گردن میں لپیٹ دیتے۔ یہ اس لیے کہ یہ گٹھر جو میں نے سر پہ اٹھایا ہے وہ زمین پر نہ گر پڑے، اللہ تعالیٰ کو عذاب اس کو بھی دینا تھا۔ حدیث میں ہے ایک مرتبہ یہ جنگل میں گئی اور جنگل میں جانے کے بعد گٹھری اٹھا کے لے کر آ رہی تھی تو ایک رسی اس کے گردن میں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک یہ جو سر پہ گٹھر تھا لکڑیوں کا وہ کھسکا اور کھسکتے ہوئے وہ سیدھی اس گٹھر کے ساتھ زمین پر گر گئی اور اس کی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ گلے پہ پھندا بن گئی، اور پھندا بننے کی وجہ سے اسی جنگل کے اندر پھانسی کے پھندے کی شکل میں تڑپ تڑپ کے پیاسی اسی جگہ مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے شوہر ابو لہب اور اس کی عورت ام جمیل یہ دونوں کو دنیا میں عذاب چکھایا، ابھی تو آخرت کا عذاب باقی ہے۔ یہ دونوں جہنم کی آگ میں چلیں گے اور دونوں کو جہنم کی آگ میں چلایا جائے گا۔ ام جمیل کی ایک عادت تھی چغل خوری، یہ چغل خوری نے ماری تھی، کیونکہ چغل خوری کرنے والا ایک بات کو دوسرے میں پہنچاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، خاندانوں میں آگ لگتی ہے، معاشرے میں آگ لگتی ہے، دوستوں میں آگ لگتی ہے۔ تو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ چغل خور تھی، وہ بھی ہمارے نبی کی باتیں ایک دوسرے میں جا کر کہتی تھی اور ہمارے نبی کے خلاف بھڑکاتی تھی، صحابہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف برگلاتی تھی، یہ چغل خوری کا کام کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو عذاب چکھایا، آخرت کا عذاب باقی ہے، آخرت میں ان دونوں کو عذاب ہونے والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو نیڈر نہیں رہنا چاہیے، نیڈرتا نہیں دکھانی چاہیے، انسان کو تواضع سے رہنا چاہیے۔ میں خالق کا بندہ ہوں تو غلام بن کے رہوں گا، خالق کا بندہ ہوں اکڑ کے نہیں رہوں گا، کیونکہ وقتی طور پر تو انسان اکڑ دکھا دیتا ہے مال سے، دولت سے، شہرت سے، نام و نمود سے، عزت سے، لیکن اگر اس نے اس کی شکریہ ادا نہ کیا اور اس کا خلاف استعمال ہوا تو پھر اس کا انجام برا ہے۔ اللہ پہ بخش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نبیوں کی، قرآن کی، اسلام کی، صحابہ کی اور اللہ کے دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے نیک بندے اس کے دین کا کام کرتے ہیں، رات دن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔